سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور علیہ السلام مختلف مواقع پر اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کچھ نصیحتیں اور وصیتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک جو نصیحتوں اور وصیتوں سے بھرپور ہے کہ جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کسی بات کی آپ وصیت ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اوصیتک بتقوی اللہ عز وجل فانہ ازین لامرک کلہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو اللہ کا خوف ہے، سرکار نے فرمایا یہ تیرے تمام معاملات کی زینت ہے۔ جب تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو زندگی کے تمہارے جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی خود بخود درست ہو جائیں گے۔ قلت زدنی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ حضور کچھ اور بھی مجھے ارشاد فرما دیجئے، کوئی اور بھی وصیت فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر غفاری، تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، کیونکہ جب تو تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آسمان کے اندر بھی تیرا چرچا کرے گا۔ اور فرمایا یہ تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر یہ زمین کے اندر بھی تمہارے لیے نور کا باعث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت زدنی، میں نے حضور کو کہا کہ کچھ اور بھی مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بطول الصمت فإنه مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، زیادہ خاموشی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ زبان سے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب زبان بولتی ہے تو کسی کی غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، کسی کے عیب بیان کرتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ خاموشی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اور فرمایا کہ جب تو خاموش رہے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے دو فائدے بیان کیے خاموشی کے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، فرمایا کہ پہلا فائدہ جو خاموشی کا ہے وہ یہ ہے، فرمایا جو خاموشی ہے یہ شیطان کو بھگانے والی ہے، اور فرمایا وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، اور فرمایا یہ جو خاموشی ہے یہ تیرے دینی معاملات کے اندر تیری مدد کرے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت زدنی، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی مجھے وصیت فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاک وکثرۃ الضحک فإنہ یمیت القلب ویذھب بنور الوجہ۔ فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ جو خام خواہ بات بات کے اوپر ٹھٹھا مذاق کرنا، ہنسنا، حضور نے ارشاد فرمایا اس سے انسان کا جو دل ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور انسان کے جو چہرے کا نور ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یہ زیادہ ہنسنے سے چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت زدنی، میں نے حضور کو کہا کہ حضور کچھ اور بھی مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قل الحق وإن كان مرا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حق بات کہہ اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا حق بات کہنے سے کبھی بھی تو گھبرا نہ، بلکہ حق بات تو ہر حال کے اندر کہہ دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت زدنی، میں نے کہا حضور کچھ اور بھی ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، فرمایا کہ اللہ کے دین کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کھا، کہ جب تو اللہ کے راستے کے اوپر، اللہ کے دین کے اوپر چل رہا ہے تو پھر اس بات کا خوف نہ کہا کہ
لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کچھ اور بھی ارشاد فرما دیجئے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بارے میں جو کچھ تو جانتا ہے فرمایا اس سے لوگوں کو روک کے رکھ، یعنی لوگوں کو اپنے بارے میں خام خواہ ایسے باتیں نہ بتا کہ جس کا بعد کے اندر تمہیں نقصان ہو کہ کاش میں یہ باتیں لوگوں کو نہ بتاتا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی حکمتوں اور نصیحتوں سے بھرپور حدیث ہے کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ تو آج ہم بھی اگر ان باتوں کے اوپر عمل کریں تو یقیناً حضور علیہ السلام کی یہ نصیحتیں، یہ وصیتیں، ان سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ہمیں آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اجر عطا فرمائے گا۔